تقریر ختم کرنے کے بعد حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک کتاب میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سے پہلے حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضان حاصل کیا۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر سے ساتھ آئے تھے۔ بہرحال وہ بھی مشہور بزرگ تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ انہی صاحب نے دریافت کیا کہ کون سے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے سہروردی سلسلے کے ہیں، لیکن پوری طرح معلوم نہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ضرور بیٹھے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی اور بزرگ کے مرید تھے، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بھی دہلی میں رہے، پھر بنگال چلے گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مزار لوگوں کو یاد نہیں رہا۔ ایک دوسرے جلال الدین رحمت اللہ علیہ، جنہیں جلال بابا کہتے ہیں، جن کا مزار سلہٹ میں ہے، بہت ہی مشہور مزار ہے اور بہت بڑی زیارت ہے۔ کوئی اور بزرگ ہیں؟ بہرحال حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ اور غالباً حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں رہے ہیں۔ مورخہ 20 جولائی 1977 عیسوی، مقام پاک پٹن شریف حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک ملحقہ مسجد درگاہ بابا صاحب میں تشریف فرما تھے اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے مریدین اور متعلقین سلسلہ حاضر خدمت تھے۔ کیپٹن سراج علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے بارے میں کسی مضمون کی بابت دریافت کیا تو حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس مضمون میں یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا مقصد حکومت عالیہ قائم کرنا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس پر ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیا یہ دنیا میں اللہ کی رضا نہیں چاہتے، صرف آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دنیاوی کام اللہ کی رضامندی کے مطابق نہیں ہے۔ ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بات کرنا بھی نہیں آتی، یعنی وہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں حکومت عالیہ کے قیام اور آخرت میں رضا الہی کے حصول کے معنی تو یہ ہیں کہ دنیا میں رضا الہی کا حصول مقصود نہیں ہے، مقصود صرف حکومت ہے۔ یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، اصل میں وہ صرف حکومت چاہتے ہیں، رضا الہی کو دیکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو وہ تو ہوگا ہی۔ کفار بھی یہی کہتے تھے۔ قرآن شریف میں ہے کہ بعض کفار کہتے تھے کہ ویسے تو ہم نہیں مانتے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے، لیکن اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی اچھا رکھے گا جیسے اس وقت رہتے ہیں۔ ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جس کو ہم چاہیں گے مغفرت کر دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ دنیا کی بنیاد کشف کے اوپر ہے۔ دین شروع ہوتا ہے کشف سے، وہی ایک اعلیٰ قسم کا کشف ہے۔ جب دین کی بنیاد ایک چیز کے اوپر ہے تو اس چیز کو آپ دین سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ روحانی وجدان اور روحانی مکاشفہ جو دین کی اصل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین کی بنیاد ہے وہ غائب ہو جائے اور باقی یہ سب شاخیں رہ جائیں، کوئی جڑ نہ ہو اور شاخیں باقی رہیں؟ اصل دین روحانی وجدان حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ انبیاء کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کو کوشش کرنے سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بزرگوں نے اس کا جو طریقہ بتایا، حقیقت میں انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے معلوم کیا اور سیکھا۔ ذکر، شغل اور مراقبوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کی ایجاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا ہونے سے پہلے بہت مجاہدہ کیا۔ غار ہرا میں جو اتنا چھوٹا سا غار ہے جس میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، ایک ایک مہینے، دو مہینے رہ کر آتے تھے۔ اس کے اوپر صوفی
بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ صاحب اقتباس الانوار نے بھی اس کے اوپر کچھ تبصرہ کیا ہے۔ یہ تو خیر ایک چیز ہے جس کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف نہیں کیا، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، لیکن قرآن میں جو ہر چیز کی سند ہے بار بار آتا ہے وَاذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات ذکر اللہ ہے، شروع ذکر سے ہوتا ہے، وہی ذکر جہری، قلبی، ذکری، سری، وہ ذکر نور، اس کے بعد مراقبہ ہے، پھر الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔